السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس چینل۔ اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ دوستو، آج ہم روس کے T-90 جدید جنگی ٹینک کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، پاکستان روس سے T-90 ٹینک، سکھوئی Su-35 اور دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 خریدنے جا رہا ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک کے دفاع میں اس کی فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی فوج کا دنیا کی کوئی فوج صلاحیتوں میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوستو، پاکستان افواج کی کمان انتہائی ذمہ دار اور پروفیشنل لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود پاکستانی فوج سے خوف زدہ ہے۔ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے، اس لیے پاکستان نے موجودہ حالات اور موجودہ حالات کے ہتھیاروں کو دیکھتے ہوئے روس سے جدید ہتھیار خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، زمینی جنگ میں ٹینکس نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ٹینکس دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے اور خود کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے ہیں۔ T-90 ٹینک کے آنے سے پاکستان کے دشمنوں کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ یہ ٹینک امریکہ کے جدید ترین ابرام ٹینک سے بھی بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اس ٹینک کے آنے سے پاکستان کی بہادر افواج کی لڑنے کی صلاحیتوں میں مزید بہتری آ جائے گی۔ روس کے T-90 ٹینک کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینک جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں اور اسے تباہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس ٹینک کو کنگ آف بیٹل فیلڈ کہا جاتا ہے۔ اس ٹینک کی آمد سے پاکستان فوج مزید مضبوط ہو جائے گی۔ یہ ٹینک دنیا کے کسی بھی جدید ٹینک سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ٹینک 125 mm کی ہائی ایکوریسی والی مین گن سے لیس ہے۔ T-90 ٹینک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل 4 سے 5 کلومیٹر کی رینج میں ہیلی کاپٹروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس ٹینک میں 40 گولے مین گن کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور آٹو لوڈر میں 20 راؤنڈ سٹور کیے جا سکتے ہیں۔ آٹو لوڈر کی وجہ سے یہ ٹینک 1 منٹ میں 8 گولے داغ سکتا ہے۔ مین گن کے بعد اس میں 2 ریموٹ مشین گن کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں مشین گنز کو ٹینک کے اندر بیٹھ کر آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ کسی ٹارگٹ کو ایک بار طے کرنے کے بعد یہ ٹینک اسے لگاتار ٹریک کرتا رہتا ہے۔ اس ٹینک کا انجن 1000 ہارس پاور سے لیس ہے۔ 72 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلنے والے اس جدید ٹینک کی رینج 550 کلومیٹر ہے۔ دوستو، شام میں روس کے T-90 ٹینک پر مخالفین کی طرف سے امریکی میزائلوں سے حملہ کیا گیا، لیکن ٹینک کو معمولی نقصان پہنچا اور کریو ممبر محفوظ رہے۔ اس جنگ میں T-90 ٹینک کے تباہ ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ T-90 ٹینک میزائلوں اور راکٹ لانچر کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ T-90 ٹینک میں 3 لیول کا پروٹیکشن سسٹم لگا ہے۔ سب سے پہلے لیول پر کمپوزٹ آرمر کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ٹینک کے ٹریڈ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک راؤنڈ سے ٹینک اور کریو ممبر کو بچانا ہے۔ دوسرے لیول کے بختر کو ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آرمر کہا جاتا ہے، اور یہ ٹینک کے ہر طرف موجود ہوتے ہیں۔ اس ٹینک میں ایسا نظام لگا ہے جس سے یہ ٹینک اپنی طرف آنے والے راکٹ لانچر اور میزائل کو راستے میں ہی ٹریک کر کے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ٹینک کی قیمت $4.5 ملین ہے۔ اس ٹینک کا وزن 48 ٹن ہے اور اس کی لمبائی 9.63 میٹر ہے۔ اس ٹینک کی چوڑائی 3.78 میٹر ہے اور اس کی اونچائی 2.22 میٹر ہے۔ اس ٹینک میں کریو کے 3 ممبر شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان فوج کو میدان جنگ میں دشمنوں پر سبقت حاصل کرنے کے لیے پاکستان جلد ہی اپنی فوج کو T-90 ٹینک سے لیس کرے گا۔ ان ہتھیاروں کی خریداری سے پاکستان فوج کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا اور پاکستان بڑی جنگ لڑنے میں مزید مضبوط ہوگا۔ پاکستان مستقبل میں روس سے T-90 ملکی سطح پر تیار کرنے کے لیے لائسنس حاصل کر سکتا ہے۔
جس سے پاکستان اس جدید ترین ٹینک کو اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملکی سطح پر تیار کر سکے گا۔ اس کے علاوہ دوستو پاکستان روس سے سو-35 طیارے بھی خریدے گا، جس سے پاکستان ایئر فورس مزید مضبوط ہوگی، کیونکہ سو-35 طیارے کو دنیا کا بہترین ملٹی رول جنگی طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان روس سے S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس سے پاکستان دنیا کے جدید میزائلوں کو راستے میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا، اور پاکستان اسٹیلتھ طیاروں کو بھی گرانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اس لیے دوستو پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا ہے، جس سے بھارت کی پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اصل میں پاکستان بھارت کے ہتھیاروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے کہ پاکستان بھارت کے نئے خریدے گئے ہتھیاروں کا توڑ نکال لیتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید سکتا ہے۔ اگر بھارت یہ ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان لازمی طور پر ان ہتھیاروں کو حاصل کرے گا، کیونکہ دشمن اگر جدید ترین ہتھیار حاصل کرنا شروع کر دیں تو خرچہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان نے جدید ترین ہتھیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان 5th جنریشن طیارے خود بنائے گا اور لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم جو اسٹیلتھ طیاروں کو گرا سکے روس سے خریدا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ S-400 کا معاہدہ رواں سال ہی کر دیا جائے۔ S-400 کو دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ اس جدید ایئر ڈیفنس سسٹم کو سن 1990 میں بنایا گیا۔ یہ ایک موبائل سروس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے، جس میں ایریل ٹارگٹس کو تباہ کرنے کے لیے 4 الگ الگ قسم کے میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان چاروں استعمال کیے جانے والے میزائلوں میں پہلا ویری لانگ رینج 40N6 ہے، جس کی رینج 400 کلومیٹر ہے۔ دوسرا لانگ رینج 48N6 ہے، جس کی رینج 250 کلومیٹر ہے۔ تیسرا میڈیم رینج 9M96E2 ہے، جس کی رینج 120 کلومیٹر ہے، اور چوتھا شارٹ رینج 9M96E ہے، جس کی رینج 40 کلومیٹر ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو 28 اپریل 2007 کو روس کی فوج کے حوالے کیا گیا۔ اس میزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ رینج 400 کلومیٹر ہے اور اس کی کم سے کم رینج 40 کلومیٹر ہے۔ اس طرح S-400 میزائل سسٹم 400 کلومیٹر کی رینج میں آنے والے دشمن کے فائٹر جیٹس، اسٹیلتھ ایئر کرافٹ، اسٹریٹجک بمبرز، ارلی وارننگ ریڈار طیاروں، کروز میزائلز، ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ سپیڈ ماخ 14 ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی لے جایا جا سکتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کا رسپانس ٹائم 10 سیکنڈ سے بھی کم ہے اور S-400 میزائل کو صرف 5 منٹ میں ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ میزائل سسٹم 5 منٹ سے کم وقت میں ٹارگٹ کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اس سسٹم کی اہم بات یہ ہے کہ یہ میزائل سسٹم اسٹیلتھ طیاروں کو بھی بآسانی گرا سکتا ہے۔ یہ میزائل سسٹم امریکی F-22، F-35 اور B-2 اسپرٹ بمبر کو بھی بآسانی گرا سکتا ہے۔ S-400 میں بہت سے جدید ریڈارز لگے ہیں اور یہ ریڈارز مختلف بینڈز پر کام کرتے ہیں۔ یہ ریڈارز اسٹیلتھ طیاروں کو بآسانی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ S-400 میں ایسا نظام موجود ہے جس سے S-400 خود کو الیکٹرانکلی جیمنگ سے خود کو بچا سکتا ہے۔ S-400 کے ریڈارز الگ الگ طریقوں سے کام کرتے ہیں، مطلب اگر ایک ریڈار جیم ہو بھی جائے تو اس سے پہلے کہ دوسرا ریڈار جیم ہو جائے، دوسرا ریڈار اس ٹارگٹ کی طرف میزائل فائر کر دیتا ہے جس نے پہلے ریڈار کو جیم کیا تھا۔ S-400 میں ریڈارز اتنے جدید ہیں کہ یہ امریکی F-35 طیاروں میں لگے AESA ریڈارز کے لیے S-400 کے ریڈارز کو جیم کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کو تباہ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ S-400 میں تقریباً 72 میزائل لانچر موجود ہوتے ہیں
اور ان میں 384 میزائل موجود ہوتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کے آنے سے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے گا۔